آیا تو مصنوع ہے یا غیر مصنوع؟ یہ سوال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے کے ایک مشہور مادہ پرست شخص ابن ابی الاوجا سے کیا تھا۔ اس زمانے میں چند مادہ پرست افراد جو وجود خدا کا انکار کرتے تھے باقاعدہ جلسے تشکیل دیتے تھے اور ان میں اسلام، قرآن اور توحید سے متعلق افکار کا مقابلہ کرنے کے لیے سازشیں تیار کرتے تھے۔ ان میں ایک مشہور مادہ پرست عبداللہ ابن مقفع تھا اور دوسرا شخص یہی عبد الکریم ابن ابی الاوجا تھا، جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے چند مناظرے بھی کیے ہیں۔ یہ مناظرے معتبر اسلامی کتب میں نقل ہوئے ہیں۔ توحید کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ اہم ترین بیانات ہمیشہ خدائے وجود اور اس کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے کام آئیں گے۔ ان مناظروں میں سے ایک مناظرہ مرحوم علامہ مجلسی، مرحوم کلینی اور مرحوم قمی نے نقل کیا ہے، اور جن کتابوں میں ان کو نقل کیا گیا ہے جناب علامہ مرحوم علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں، اور مرحوم کلینی نے اپنے اصول کافی میں، اور مرحوم قمی نے اپنی سفینۃ البحار جلدوں میں اس مناظرے کو نقل کیا ہے۔ آغاز میں ابن ابی الاوجا امام صادق علیہ السلام سے بحث کرتا ہے۔ اس بحث کے دوران امام مختلف طریقوں سے خالق کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نشستگاہ میں پہنچا تو امام نے اس سے فرمایا، شاید تم کل کی بحث کو مکمل کرنے آئے ہو۔ ابن ابی الاوجا نے کہا، جی ہاں یا ابن رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، عجیب، تم تو اللہ کو نہیں مانتے ہو، پھر مجھے ابن رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ابن ابی الاوجا نے کہا، یہ خطاب تو عادت کے مطابق ہے، کیونکہ لوگ عام طور پر آپ کو ابن رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، تو میں نے بھی آپ کے اسی خطاب کو استعمال کیا ہے، ورنہ میں اللہ اور اس کے رسول پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتا۔ حضرت نے فرمایا، ٹھیک ہے، اب اپنے سوالات بیان کرو۔ اس نے کہا، میرے دل میں آپ کا احترام موجود ہے، بلکہ ایک ہیبت سی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنے کی جرأت محسوس نہیں کر رہا۔ اب تک میں نے بہت سے دانشوروں اور علماء سے بحث و مباحثہ کیا ہے، لیکن جو کیفیت آپ کے سامنے میری ہو رہی ہے وہ مجھے کسی کے سامنے محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تم سے سوال کروں گا۔ پھر جب حاضرین امام علیہ السلام کے سوالات اور مناظرے کی طرف متوجہ ہوئے تو امام نے اس سے فرمایا، آیا تو مصنوع ہے یا غیر مصنوع؟ یعنی کیا تم کو کسی نے بنایا ہے یا خود بخود کسی بنانے والے کے بغیر پیدا ہو گئے ہو؟ ابن ابی الاوجا نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، جی نہیں، میں بنایا نہیں گیا، کسی بنانے والے نے مجھے نہیں بنایا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اگر بنائے گئے ہوتے تو کیسے ہوتے؟ اس لرزہ دینے والے سوال نے ابن ابی الاوجا کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے اپنے قریب ایک ستون سے ٹیک لگا لیا اور پھر کہا، لمبا، چوڑا، گہرا، چھوٹا، حرکت کرنے والا اور رکا ہوا، یہ سب ایک بنائے جانے والے شخص کی صفات ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ مخلوق اور مصنوع کی صفات ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مصنوع شخص کی صفات ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم مان لو کہ تم بھی بنائے گئے ہو، کیونکہ یہ صفات خود تم میں بھی موجود ہیں۔ ابن ابی الاوجا نے لاجواب ہو کر کہا، آپ نے ایسی بات مجھ سے پوچھی ہے جو اس سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھی تھی، اور آپ کے بعد اور کوئی مجھ سے ایسا سوال نہیں کر سکے گا۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ابن ابی الاوجا نے جو لمبا، چوڑا، گہرا کہا ہے تو اس سے اس کی کیا مراد تھی۔ وہ جاہل نہیں تھا، اس کے پاس معلومات کا ایک ذخیرہ تھا، البتہ وہ اپنی معلومات سے غلط استفادہ کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ محض ہڈیوں کی ساخت ہی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان کا پیکر ایک خاص نظم و انتظام سے بنایا گیا ہے۔ بعض ہڈیاں بازو، ران اور پنڈلیوں کی ہیں جو کہ لمبی ہیں،
بعض ہڈیاں ہاتھ پیر کی انگلیوں کی ہیں جو کہ چھوٹی ہیں، بعض ہڈیاں چوڑی ہیں جیسے پیشانی، کھوپڑی اور کندھوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں، بعض ہڈیاں اندر سے کھوکھلی یا ابن ابی العوجہ کی زبان میں گہری ہوتی ہیں۔ ایسی ہڈیاں مثال کے طور پر کھوپڑی کی اور ریڑھ کی ہوتی ہیں۔